جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں بات کی تھی سندھ طاس معاہدہ کی، انڈس واٹر ٹریٹی، اور یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ پانی اگر روک لیا تو پھر اس پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا گیا۔ اب بیٹے یہ جو آج کا ہمارا لانگ کویسچن ہے یہ ہے بھی ایکسرسائز کا، اور عام طور پر اگر اس ٹاپک کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو کاکا پارٹی یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ کویسچن ہمارا یہ ہے کہ بیٹا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے سندھ، اونچا بولیے بیٹے، کون سا؟ سندھ۔ سب سے بڑا دریا ہے سندھ۔ سندھ کو ایسٹ والی سائیڈ سے کچھ دریا اپنا پانی دیتے ہیں۔ کس دریا کو؟ دریائے سندھ کو کچھ دریا ہیں جو اپنا پانی اس کو دیتے ہیں، اور پھر آگے کچھ دریاؤں کو یہ پانی دیتا ہے، کچھ دریاؤں کو یہ بھی پانی دیتا ہے۔ تو جو دریا اس کو پانی دیتے ہیں ان دریاؤں پر کون کون سے بیراج بنے ہوئے ہیں اور کون کون سی نہریں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اس کے معاون دریا کون سے ہیں، اونچا بولیے کیا بیٹے، اس معاون دریا کون سے ہیں، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ ان دریاؤں پر نہریں کون کون سی بنی ہوئی ہیں اور ان نہروں کے اوپر بیراج کون کون سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا بڑا خوبصورت نقشے کے ذریعے بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، مگر آپ کو میں یہ ٹاپک فنگر ٹپس پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بیٹے ہم ابتدا میں جو پہلا حصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دریائے سندھ، بیٹے اس دریا پر، اب یہ دریائے سندھ ہے تو دریائے سندھ کے اوپر کون سے بیراج بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم دریائے سندھ کو پڑھیں گے، پھر اس کو جو دریا پانی دیتے ہیں اس دریا کو، ان دریاؤں کے نام اور ان پر بننے والی نہروں کا تذکرہ کریں گے، اور ایک ایک کر کے ہم کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بیٹے دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں۔ تو دریائے سندھ پر آپ اپنی بک پہ دیکھیں، اب یاد رکھ لیں، اسی سٹیپ بائی سٹیپ آپ اکٹھا یاد کرنے بیٹھیں گے تو بیٹے آپ کے دماغ میں یہ پوری ایک کھچڑی بن جائے گی۔ تو آپ نے کھچڑی نہیں بننے دینی بلکہ آپ نے بریانی رہنے دینی، تاکہ لیگ پیس الگ رہیں اور بوٹیاں الگ رہیں اور چاول الگ رہیں اور باقی اس میں جو میوے شیوے ہیں وہ ساری چیزیں الگ الگ رہیں۔ تو آپ نے میرا پتر مثالیں، میووں سے مراد مثالیں، ویسے تو اب اس میں بھی بادام بھی نکل آتے ہیں اور کاجو بھی نکل آتے ہیں اور بہت ساری پروڈکٹس اب بن گئی۔ تو خیر ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کم وقت میں ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے، اور اس کو کرنا یاد بیٹے فنگر ٹپس۔ سب سے پہلے ہم نے کس کو سلیکٹ کیا بیٹے، کس دریا کو؟ دریائے سندھ۔ پہلے نمبر پر ہم دریائے سندھ پر پائے جانے والے بیراجوں کے نام یاد کریں گے۔ پہلا بیراج جو اس پر بنا ہوا ہے بیٹے آپ ہی بتائیں کون سا بنا ہوا ہے؟ جناح بیراج۔ دوسرا بیٹے کون سا بنا ہوا ہے؟ چشمہ بیراج، شاباش۔ تیسرا کون سا بنا ہے؟ تونسا بیراج۔ چوتھا کون سا بنا ہے؟ گدو بیراج۔ کیا نام ہے؟ گدو بیراج۔ پھر کون سا ہے؟ جی بیٹے سکھر بیراج۔ اور آخری کون سا ہے بیٹے؟ کوٹری بیراج۔ اب آپ کو سب سے پہلے آپ نے بیٹے فنگر ٹپس پہ نام یاد کرنے، ابھی ان کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ بیراج کن کن علاقوں کو پانی دیتے ہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ بیراج مین اسمال ڈیم، کیا؟ بیراج مین اسمال ڈیم۔ بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں، کون کون سے بیٹے یاد کیجئے؟ جناح بیراج، چشمہ بیراج، تونسا بیراج، گدو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹ۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے بیٹے؟ 6۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیں، کون سے؟ اب یہ جب نام یاد ہو گئے تو اب بیٹے ہم آتے ہیں جناح بیراج۔ کہتا ہے جناح بیراج سے ایک نہر نکلتی ہے، ذرا دیکھیے یہ پہلا بیراج ہے اور اس سے ایک کینال نکلتی ہے جس کا نام ہے بیٹے تھل۔ اب یہ نام ہے اس کا تھل، تھل کینال نکلتی ہے۔ وہ تھل کینال بیٹے اب یہ ہائی لائٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں، ہائی لائٹ کرتے رہیں بک پر۔ یہ 3 علاقوں کو پانی دیتی ہے بیٹے، کون کون سے؟ میاں والی، بھکر اور لیا۔ آپ بیٹے آپ میں سے اگر کوئی بچہ ہو
वैसे तो मैंने जब ये हमेशा टॉपिक पढ़ाया तो क्लास में अल्लाह का शुक्र है बच्चे होते थे, वो फिर इसका ना समझाने की खातिर पूरा एक चार्ट बना के ले आते थे। तो आप में से भी बेटे कोशिश करें कि चार मसलन लाइक ये जिना बिराज है, इसका निशान लग गया, अब आप इसकी कोई भी शक्ल बना सकते हैं। मेरे पास अल्लाह करे घर में पड़े हुए हों जो बच्चों ने बनाए थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने चार्ट बनाए, तो वो मेरे पास पड़े हुए, तो मैं आपको ला के भी दिखाऊंगा। उन्होंने बड़े अच्छे बनाए। लाइक बेटे ये जिना बिराज, आप उसको एरो से करना चाहें, किसी रेड लाइन से उसको हाईलाइट करना चाहें करके, तो कहें जी ये नहर निकलती है, इसमें से जी ये नहर 3 इलाकों को पानी देती है। इधर आप बक्कर लिख दें, इधर लैया लिख दें, इधर मियाँ वाली लिख दें। अब बेटे ये बताइए, इसी ये पहला बिराज है बेटे जो आपके इतने से नक्शे में आ गया है। तो आप इसको कोई भी शक्ल बना के ना लाजमी बेटे कोशिश करें कि एक चार्ट के ऊपर इसको बनाएं, और बहुत खूबसूरत बनेगा, बहुत खूबसूरत। फिर जो बना के लाएगा उसको मैं स्पेशल प्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ऑनलाइन प्राइज़ दूंगा सबके सामने। तो ये बेटे आप कोशिश करें कि बनाएं। वो उसकी मुख्तलिफ आपके जहन में कुछ स्केच आ जाए आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वरना जो मैं बता रहा हूँ आप उसको बना लें। आप एरोज़ के निशान ना लगाएं, बॉक्स बना लें, बॉक्स बना के उसमें उनके नाम लिखें नहर को। इसी तरह आप कलर्स के साथ भी नहर को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये बेटे इतने से नक्शे में हमें जिना बिराज समझ आ गया, सारा आ गया या नहीं आ गया। आप बेटे अन्य हाफिज़ की तरह रट्टा लगाई जाएँ, और 3 इलाकों पानी देता है, ये करता है, वो। मेरा पुत्र कुछ भी नहीं होना आपसे, ठीक है। उसका सादा सा तरीका है, आप टू दी पॉइंट समझे। कितने बिराज है बेटे टोटल? अभी हम सिर्फ दरिया सिंध को पढ़ रहे हैं, अभी हम जेलम को, चनाब को, रावी को, सतलुज को, फलाने टिंगड़े को नहीं पढ़। अभी हमें पता ही नहीं कि वो हैं पाकिस्तान में, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें सिर्फ सिंध का पता है कि सिंध के ऊपर कितने बिराज हैं बेटा? 6 बिराज हैं। पहले बिराज से बेटे नहर निकलती है, कौन सी? थल। वो थल के नाम कितने इलाकों को पानी देती है? 3। कौन कौन से बेटा? लो मेरा पुत्र, इतनी सी बात। नंबर 2, अब आप देखें चश्मा बिराज। पहले तो हम ये देखते हैं ना कि इससे नहरें कितनी निकलती। अब ये चश्मा बिराज है, ज़रा इसकी नहरें देखें। पहले नंबर पे कहता है जी ये यहाँ पर एक नहर निकलती है जिसका नाम है चश्मा राइट बैंक कैनाल, ये पहली नहर। नंबर 2, फिर दूसरी नहर निकलती है चश्मा जेहलम लिंक कैनाल। फिर तीसरी नहर ग्रेटर थल कैनाल। ये तीनों नहरें भी किन इलाकों को पानी देती हैं बेटे? लैया, बखर, खुशाब और झंग। तो इधर देखें बेटा, इससे कितनी नहरें निकलती हैं? 3 नहरें निकलती हैं जो आगे बेटे पानी देती हैं कितने इलाकों को? 4 इलाकों को। तो आप बेटे तीनों के नाम लिखें। पहली कौन सी है बेटा? बोले ऊपर से देख के बोले। पहली नहर कौन सी है? चश्मा राइट बैंक कैनाल। दूसरी कौन सी है? चश्मा जेलम लिंक कैनाल। तीसरी है थल ग्रेटर थल कैनाल। ठीक हो गया। अब ये 3 नहरें 4 इलाकों को पानी देती, कौन कौन से? और झंग, ये दूसरा है। इसी तरीके से तीसरा, मैं बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये बनेगा चार्ट। एक ना बने, 4-5 लोग बनाएं, कम अज़ कम 4-5 लोग इसका चार्ट बनाएं। और ये तमाम नहरों का इसी तरह दरिया सिंध, फिर हम जेलम का, चनाब का, ये पूरा इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो ये अगला देखिए ज़रा, तौसा बिराज। ये बेटे अंडरलाइन कर लें MCQs, सूबा पंजाब का आखिरी बिराज है। और यहाँ से बेटे जो नहरें निकलती हैं, नंबर 1 डेरा गाजी खान इरीगेशन कैनाल, नंबर 2 मुजफ्फरगढ़ इरीगेशन कैनाल, और नंबर 3 तौसा पंजनद कैनाल। यानी यहाँ से 3 ये बेटे नहरें निकलती हैं। फिर ये नहरें डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर को पानी देती हैं। और चौथी एक नहर निकलती है जिसका नाम है खींची कैनाल। खींची कैनाल, अब ये खिंच के निकाली है, ठीक है। अब ये तौसा बिराज से बेटे 4 नहरें निकलती हैं, ठीक है। और ये 4 नहरें आगे पानी बेटे कितने इलाकों को देती हैं? 3 इलाकों को। 4 नहरें और पानी कितने इलाकों को? 3 इलाकों। तो ये आप 4 नहरों के नाम याद करेंगे और आगे बोलिए ज़रा चारों नहरों के नाम। पहला शाबाश, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और तौसा पंजनद, और आखिरी है खींची कैनाल। अगला बेटे गुद्दू बिराज। ये दरियाए सिंध पर सूबा सिंध का पहला बिराज, अंडरलाइन MCQs।
यहाँ से बेटे 4 नहरें निकलती हैं। अब उनके नाम नहीं लिखे, आप सिर्फ बेटे 4 का अदद लिख देंगे, गोल दायरा बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, और वो आगे कितने इलाकों को पानी देती हैं उनके नाम लिख देंगे। लाइक बेटे सूबा बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीज़न और सूबा सिंध के शुमारी इलाकों को ये पानी देते हैं। फिर इसी तरीके से उन 4 नहरों के अलावा एक और नहर भी निकाली गई है जिसका नाम है रेनी कैनाल। क्या नाम है? रेनी। तो टोटल बेटे कितनी नहरें हो गई यहाँ पर? 5। इधर 1, इधर 3, इधर 4, इधर 5। आगे बेटे सखर, सखर से कितनी नहरें? ये बेटे ये भी सूबा सिंध का पहला बैराज है, ये सॉरी आगे सबसे बड़ा बैराज, अंडरलाइन करें MCQs। सखर जो है ये सबसे बड़ा बैराज है। यहाँ से बेटे 7 नहरें निकाली। अब आप सिर्फ आगे लगा के तो बेटे 7 का अदद लिख देंगे, और आगे उसने बताया ये सूबा सिंध और बलूचिस्तान को पानी देता है, वो आप बॉक्स में आगे सूबा सिंध और बलूचिस्तान लिख देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलकर मिनिमम 5 चार्ट आप बनाएं इसके। फिर आगे देखिए कोटरी बैराज, ये बेटे आखिरी बैराज अंडरलाइन करें MCQs, और यहाँ से भी बेटे 4 नहरें निकलती हैं, 4 नहरें निकलती हैं, और ये सूबा सिंध को ही पानी देती हैं। सूबा सिंध को ये नहरें पानी देती हैं। जी बेटे क्लियर हुई बात आपको? सुबह आप मुझे बताओ बेटे पहले नंबर पर आप क्या याद करेंगे? मेरा मकसद आपको यानी कोई डिटेल में जाए बगैर टू दी पॉइंट जो बात बुक में लिखी है सिर्फ वो आप तक पहुंचाना मकसद है, वो आपको याद करवाना, रियलाइज़ करवाना मकसद है कि आप बेटे फिंगर टिप्स पे इन चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, क्या पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कि सूबा सिंध पर इटसेल्फ कितने बैराज हैं बेटे? 6। और फिर एक को पकड़ेंगे जिना बैराज, एक नहर निकलती है 3 इलाकों को पानी देती है। फिर दूसरा कौन सा? चश्मा, कितनी नहरें निकलती हैं? 3, वो 4 इलाकों को पानी देती हैं। तौसा 4 कितने इलाकों को पानी देती हैं? फिर बेटे गुद्दू 5 नहरें निकलती हैं, वो 3 इलाकों को पानी देती हैं। सखर वो 7 नहरें निकलती हैं और सिंध और बलूचिस्तान को पानी देती हैं। कोटरी बेटे 4 नहरें और सिंध को पानी दे। ये इतनी बात है, इसको आप चार्ट पे बनाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तो एक बात होगी सिंध। अब बेटे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला बेटे आ रहा है जी दरियाए झेलम। अब आप देख लें दरियाए झेलम को ज़रा देखेंगे तो बेटे यही सिचुएशन बड़ी सादा अंदाज में बन जाएगी। अब दरियाए झेलम पर पहले नंबर पर तो ये समझना होगा, कोई बात नहीं चलने दे, ओके छोड़ दें उसको, हम पढ़ते हैं। आवाज़ जा रही है वो काफ़ी होगा बस ऑनलाइन सुनने वालों के लिए। ठीक है जी, अच्छा झेलम। अब हम कहाँ थे भला? दरिया झेलम। बेटे जैसे सिंध के बैराज हैं और इसी तरह झेलम के ऊपर बेटे डैम और बैराज हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर कौन कौन से बैराज, एक तो डैम है और एक बैराज है। डैम कौन सा है बेटे? मंगला डैम। अच्छा, और बैराज कौन सा है बेटे? रसूल बैराज। अब 2 पॉइंट आपने याद कर लिए। झेलम ज़हन में रखा, हालांकि झेलम बहुत बड़ा है, आ नहीं सकता बेटे, लेकिन उठा के चौक के रख लेना। ठीक है, वेला ही अपना, वैसे भी जगह तो खाली, तो आप बेटे यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 2, एक डैम और एक बैराज। मेरा पुत्र मंगला डैम, इसको ज़रा देखिए। मंगला डैम से क्या होता है? कहता है जी यहाँ से एक नहर निकलती है जिसका नाम है अपर झेलम। अपर झेलम निकलती है, ये किसको पानी देती है बेटे? गुजरात और मंडी बहाउद्दीन। बस इतनी बात याद करनी, आगे वाला जुमला ना भी करें तो कोई इशू नहीं। फिर अगला बेटे रसूल बैराज। यहां से अपर झेलम नहर, रसूल बैराज से जो नहर निकलती है उसका नाम है लोअर झेलम। लोअर झेलम नहर का नाम हो गया। ये नहर किसको पानी देती है बेटे? बोलिए ज़रा। मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब और चन्योट। बस इतना याद कर लें, कोई इशू नहीं, ये इनको पानी देती है। अब मुझे बताओ बेटे झेलम याद हुआ? आसान है, मैं कह रहा हूँ आप बेटे वैसे खोल के बैठ रहेंगे तो आप तो ये घबरा जाएंगे, ये पता नहीं नाम क्या है।
آپ یوں جیسے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے، یاد بھی بیٹے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کریں، ایک ایک کو پکڑیں، اس کی بات ذہن میں رکھ لیں، پھر دوسرا پکڑیں اس کی بات، پھر آگے تیسرا کریں۔ اب یہ جہلم کتنا ہے؟ ایک بیراج اور ایک ڈیم۔ بیٹے جو ڈیم ہے اس کا نام، جو بیراج ہے اس کا نام، بیٹے جو منگلا ڈیم ہے وہاں سے اپر جہلم نکلتی ہے، جو بیراج ہے اس سے لوئر جہلم، یہ نہروں کا نام ہے۔ وہ بھی 3 علاقوں کو سیراب کرتی ہے، یہ بھی 3-4 علاقوں کو سیراب۔ اگلا بیٹے آ جائیں، وہ آ گیا جی چناب۔ اب اگلی ہم بات کر لیتے ہیں چناب۔ چناب کا دیکھتے ہیں، پہلے تو بیٹے نام دیکھیں، ان میں پہلا ہے مرالا براج، مرالا براج، دوسرا ہے خانکی براج، اور کوئی اور بھی ہے تیسرا چوتھا، وہ کون سا ہے بیٹے؟ قادر آباد۔ اب اس کے اوپر کوئی ڈیم نہیں ہے، بیراج ہی ہیں 3، تو اب بیٹے نام یاد کریں جلدی سے، مرالا، خانکی، قادر۔ پھر بولو بیٹے نام یاد کریں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دریائے جہلم پر کون سا بیراج اور ڈیم ہے تو بتا دیں گے؟ کون سا؟ زندہ آباد، شاباش۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ سندھ پر کتنے بیراج ہیں؟ 6 بیراج۔ بیٹا ایسے ہی یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ چناب پر کتنے بیراج ہیں؟ کون کون سے بیٹا؟ ہاں پھر بولو، میں آگے آ گیا تھا اسی لیے تاکہ آپ کو شاباش۔ پھر میں چاہتا ہوں آپ یہ نا کہ اس کوشچن سے ڈرنا نہیں ہے، اس کوشچن سے ڈرنا نہیں، اس کوشچن کو ہم نے یاد کرنا ہے، اون کرنا ہے کہ یار یہ آ سکتا ہے بورڈ میں، ایکسرسائز کا ہے تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ 3 بیراج۔ اب مرالا کو دیکھیں پہلے، مرالا کے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے لالا، ذرا دیکھیں۔ وہ کہتا ہے جی مرالا یہ دریائے چناب پر پہلا بیراج، انڈر لائن MCQs، یہاں سے بیٹے ایک نہر نکلتی ہے جس کا نام ہے اپر چناب، ایک نہر یہ نکلتی ہے اپر چناب، یہ صوبہ پنجاب کو پانی دیتی ہے۔ پھر دوسری نہر نکلتی ہے BRB ڈی لنک کینال۔ آپ BRB آلریڈی جانتے ہیں، لوری جانتے ہیں اس کو، BRB نہر نکلتی ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری نہر ہے مرالا راوی لنک کینال۔ کون سی بیٹے؟ مرالا راوی لنک کینال۔ کل میں نے بتایا تھا لنک کینال کون سی ہوتی ہے؟ جو ایک دریا کا پانی دوسرے تو یہ جو مرالا راوی ہے نا، یہ بیٹے چناب کا پانی کس میں ڈالتی ہے؟ راوی میں ڈالتی۔ اچھا اب یہ 3 بیٹے نہریں، اس کے علاوہ بیٹے اور کوئی نہر نہیں ہے، اور یہ ساری پنجاب کے ہی علاقوں کو پانی دیتی ہیں۔ ادھر بتاؤ مرالا پر کتنی نہریں بیٹے؟ 3۔ کون کون سی؟ اپر چناب، BRB اور مرالا۔ یہ چناب کا پانی کس کو دیتی ہیں؟ راوی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹے بھیج دیں۔ آگے چلیے، ہاں جی 120 بیٹے کون؟ آپ چلیں، لیکچر کے بعد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے آ جاتا ہے ابھی۔ آگے چلیے بیٹے، اگلا ہے خانکی بیراج۔ اب دوسرا ہے بیٹے، کوئی زیادہ ایمرجنسی؟ جاؤ چلو خانکی بیراج۔ اب ذرا سنیں خانکی بیراج، اس پر بیٹے لوئر چناب ایک ہی نہر ہے بس۔ کیا بیٹے نام ہے؟ لوئر چناب۔ کس پر؟ خانکی بیراج، ایک ہی نہر لوئر چناب، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد یہ تو ہوگی لوئر چناب۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور اگلا آ گیا بیٹے قادر آباد۔ اچھا کہتا ہے جی دریائے چناب پر قائم یہ بیراج رابطہ نہار کے ذریعے سے دریاؤں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہ کون کون سی یہاں پر نہریں؟ رسول، قادر آباد لنک کینال کے ذریعے سے دریائے جہلم کو چناب سے ملاتا ہے، اور قادر آباد بلو کی لنک کینال کے ذریعے دریائے چناب کو راوی سے ملا۔ سمپل از دیٹ، ایک نہر ہے، بولیے کون سی نہر ہے؟ اس کا نام رسول، قادر آباد۔ بولو کون سی نہر ہے؟ رسول، قادر آباد۔ کلیئر؟ بتاؤ کتنے بیراج ہیں اس پر؟ 3۔ مرالا پر کتنی نہریں؟ خانکی پر کتنی نہر؟ اور قادر آباد پر؟ رسول، قادر آباد۔ وہ کرتی کیا ہے؟ وہ جہلم کا پانی چناب میں اور پھر چناب کا پانی راوی میں، یہ اس طریقے سے پانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد بیٹے دریائے چناب
اور جیلم کے سنگم پر بیراج اور انہار. یہ بیٹے پوائنٹ بڑا سننے والا سمجھنے والا, اور یہ آخری پوائنٹ اس لانگ کویسچن کا آخری پوائنٹ ہے بیٹے. یہ جو ہے نا دریا جیلم اور چناب سنگم کہتے ہیں وہ پوائنٹ جس جگہ پر یہ بہتے رہتے ہیں اور ایک جگہ ایسی آتی ہے جس جگہ پر یہ دونوں دریا آپس میں مل جاتے ہیں. ایک جگہ آتی ہے جہاں یہ دونوں دریا آپس میں, تو جس جگہ پر یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں کاکا پارٹی, اس جگہ پر کون سے دریا پائے جاتے ہیں, اور اس سنگم پر کون سے دریا اور کون سے بیراج پائے. یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہاں پر کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے, یہاں پر 3 نہریں ہیں. وہ پوائنٹ کون سا پوائنٹ بیٹے؟ نہیں, وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں دونوں دریا مل, اس سنگم کہتے ہیں نا, اس سنگم پر وہ جگہ ہے تریمو. انڈر لائن کریں, تریمو کے مقام پر یہ جگہ کا نام ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں یہ دونوں دریا, ٹھیک ہے جی, یہ جیلم اور چناب, ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پر مل رہے ہیں اور اس جگہ کا نام تریمو. وہ چونکہ دونوں ملتے ہیں تو جہاں بھی ملاپ ہوتا ہے کسی بھی جگہ چیز کا اس کو سنگم بولتے ہیں. تو وہ تریمو جگہ کا نام ہے, شہر کا نام ہے, پلیس کا نام. اب تریمو کے پوائنٹ سے آگے بیٹے نہریں نکلتی ہیں. یہ تریمو کون سا پوائنٹ ہے, کون سی جگہ ہے؟ چناب اور جیلم کا سنگم. اچھا, یعنی جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں. کاکیو یہاں ذرا دیکھیے, یہاں 3 نہریں نکلتی ہیں. پہلی ہے بیٹے رنگ پور, دوسری ہے حویلی, اور تیسری ہے تریمو سدنائی. تریمو سدنائی یہ بیٹے 3 نہریں, یہ جھنگ کو پانی دیتی ہیں, بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. آگے بیٹے بات آ جاتی ہے راوی. اب یہاں جگہ نہیں ہے, میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں, آپ انڈر لائن کرتے جائیں. راوی پر بیٹے 2 بیراج ہیں. بولیے ذرا نام کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے بلو کی, بلو کی نہیں, بلو کی, بلو کی بیراج, اور دوسرا کون سا ہے؟ سدنائی بیراج. بولو کون کون سے بیراج؟ بلو کی بیراج اور سدنائی بیراج. اچھا, یہاں پر دیکھیے کہتا ہے ایک نہر ہے جس کا نام ہے لوئر باری دواب. وہاں پر نمبر 1 لکھ لیں, لوئر باری دواب. یہ نہر نکلتی ہے, یہ پنجاب, جنوبی پنجاب کو پانی دیتی ہے. پھر 2 اور رابطہ نہریں ہیں, ایک ہے سلیمان کی بلو کی لنک نمبر 1, اور بلو کی سلیمان کی لنک نمبر 2. یہ 1 اور 2 لکھا ہوا ہے نا, اس سے مراد بلو کی سلیمان کی لنک کنال نمبر 1 اور بلو کی سلیمان کی لنک کنال نمبر 2. آپ کبھی رانا ریزورٹ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نہریں 2 اکٹھی نکل رہی ہیں وہ بیٹے وہ بلو کی سلیمان کی لنک کنال نمبر 1 اور 2 ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, جو پانی بیٹے سندھ سے چلا تھا چشمہ جیلم کے ذریعے, اور سندھ سے وہ پانی آیا تھا جیلم میں, پھر جیلم سے رسول قادر آباد کے ذریعے آیا تھا چناب میں, پھر چناب سے وہ پانی چلا تھا یہ مرالا راوی کے ذریعے اور آیا تھا راوی میں, تو وہ پھر راوی کا پانی آگے جا کے ستلج میں ڈالتی ہیں. کون سی 2 نہریں؟ بلو کی سلیمان کی لنک کنال نمبر 1 اور لنک کنال نمبر 2. یہ راوی کا پانی کس کو دیتی ہیں؟ جا کے ستلج کو دیتی ہیں. اب یہاں دیکھیں بیٹا کیا بات, یہ ایک قصور کو پانی دیتی ہیں. آگے بڑھیے بیٹا, سدنائی, اس بیراج سے 2 نہریں نکالی گئی. ایک کا نام ہے سدنائی کینال اور دوسری کا نام ہے سدنائی میلسی بہاول لنک کینال. یہ کوئی مشکل نہیں, 10 منٹ آپ گھر دے دیں بس توجہ کے ساتھ, تو آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ میتھ کی طرح یہ چیزیں گنتی کی طرح کاؤنٹنگ کی طرح یاد ہو جائیں گی. آخری بات بیٹے ستلج. اب یہ آخری دریا تھا ستلج, اس پر بھی بیٹے 2 بیراج ہیں. پہلا بولیے بیٹے سلیمان کی بیراج اور دوسرا اسلام بیراج. اب یہ جو سلیمان کی ہے یہ بیٹے یہاں سے 3 نہریں نکلتی ہیں سلیمان کی بیراج سے. نمبر 1, اونچا بولو, اونچا, ادب سے بولو, ادب سے, محبت سے بولو. جتنی محبت سے بولو گے اتنی زبان میٹھی اور آپ کا دل ٹھنڈا اور آنکھوں کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے, کیا نام ہے بیٹے؟
پاک پتن شریف. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 بیٹے فورڈ واہ اور تیسری ہے صادقیہ. یہ 3 نہریں یہ بیٹے پاک پتن اور انہی علاقوں کو پانی دیتی ہیں. اس کے بعد اسلام بیراج آخری. اس بیراج پر 2 نہریں. پہلی نہر کون سی ہے؟ بہاول اور دوسری ہے قائم پور. بولو پہلی نہر اور دوسری قائم پور. یہ نہریں یہ بھی بیٹے جنوبی پنجاب کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں. یہاں تک تو ہے یہ لونگ. آگے بیٹے آپ دیکھ رہے ہوں گے خیبر پختونخوا کی نہریں بھی لکھی ہیں, بلوچستان کی نہریں بھی لکھی ہیں. وہ لونگ نہیں ہیں مگر بہرحال ہم ان کو پڑھیں گے کل کے لیکچر میں. لیکن یہاں تک بیٹے آپ ایک تو چارٹ بنا کے لائیں گے, کل کوشش کر لیں ورنہ سیٹرڈے تک کر لیں, پرسوں تک. ٹھیک ہے, میکسیمم 2 دن آپ لے لیں, آرام سے بنا لیں, لیکن آپ بنا کے ضرور لائیں. میں نے کہا 5 ملنے چاہیے کم از کم, اور 5 کو میری طرف سے گفٹس ملیں گے. آپ نے بہترین انداز میں ہیں ڈرا کر کے جو آپ کے ذہن میں اسکیچ اس سے بہتر آتا ہے آپ وہ اڈاپٹ کریں اور اچھے طریقے سے اس کے بنا کے لائیں, اور وہ وہی چارٹ سے آپ یاد کر سکتے ہیں. میں بھی گھر ڈھونڈوں گا کہ میں نے رکھے تو بڑے سنبھال کے تھے کیونکہ ان بچوں نے بہت محنت سے وہ بنائے تھے, تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. ہاں بیٹے کلیئر ہوئی, اس طرح سمجھ آ گیا یہ ٹاپک؟ ویسے آپ پڑھتے رہتے لائنوں کے ساتھ تو آتا مشکل ہو جائے, اس کو یاد کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے بیٹے.